أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اب ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ ہم یہ سیریز کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے 11 ایپیسوڈز ہو گئے ہیں، یہ آخری ایپیسوڈ ہے۔ جتنی باتیں ہمیں کہنی تھی عقائد کے بارے میں جو ہماری نجات کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ہم کہہ چکے ہیں۔ تھوڑا اور ایڈیشنل تذکرہ کر دیں گے آج انشاءاللہ، اور جو ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں کہنا تھا، فائنینشیل میٹرز کے بارے میں، وہ بھی ہم کور کر چکے ہیں۔ شاید اس کے بارے میں بھی ذرا اور مزید ذکر ہو جائے گا آج ان اے سلائٹلی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ۔ تو آج کی ٹاپک کیا ہے جس میں ہم یہ سیریز جو ہے وہ کمپلیٹ کریں؟ آج کی ٹاپک یہ ہے کہ جب حق سامنے آ گیا ہے، جب واضح باتیں بالکل سامنے آ گئی ہیں، اس کے باوجود کیوں ہے، کیا وجوہات ہیں کہ لوگ ماننا نہیں چاہتے ہیں، کہ انہیں جھجک ہوتی ہے، انہیں ایک ہیزیٹیشن ہوتا ہے کہ نہیں یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں مگر پھر بھی کوئی چیز انہیں کھینچ رہی ہے، انہیں پکڑ رہی ہے، لائک شیکلز ان کے پاؤں کو جو ہے وہ پکڑ رہی ہے اور انہیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اور انسان کو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ آج کا۔ تو اگر آپ دیکھیں یہ جو سچویشن ہے یہ صرف ہم میں نہیں پائی جاتی ہے، ہماری کمیونٹی میں نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ جو ہے یہ ساری قوموں میں ہے۔ کسی قوم کے پاس بھی آپ چلے جائیں، مثال کے طور پہ آپ عیسائیوں کے پاس چلے جائیں، ان سے کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں تھے، اس کی یہ واضح پروفس ہیں، ایویڈنسز ہیں، وہ کیا آپ کی بات مانیں گے؟ کتنے مانیں گے؟ واسٹ میجورٹی عیسائیوں کی جو ہے وہ اسی پہ رہے گی کہ نہیں عیسیٰ جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یا آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں تو ہندوؤں میں کتنے لوگ جو ہے آپ کا دعویٰ قبول کریں گے، اس کے باوجود کہ آپ بالکل واضح ثبوت ان کے سامنے لے آئیں؟ بہت کم، زیادہ نہیں ہوں گے کمپیریٹیولی، اور نہیں تو کب کے جو ہے ان کی پوری قوم جو ہے وہ کنورٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو کسی قوم کے بھی پاس آپ چلے جائیں یہ پرابلم ہوتی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام جو ہے جب وہ آئے تو انہیں یہ فیس کرنا پڑا کہ جب اپنی قوم کے پاس آتے تھے وہ تو جنرلی جو ہے ان کی قوم جو ہے ریجیکٹ کرتی تھی، حالانکہ جو ہے وہ واضح حقائق پیش کرتے جاتے تھے مگر ان کی قوم ریجیکٹ کرتے جاتی تھی۔ موسٹ انبیاء، پاسٹ میجورٹی ایز فار ایز وی نو، ان کی قوم نے جو ہے ان کی ہدایت ریجیکٹ کی، حتیٰ یہ کہ خود ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جو ہے واسٹ میجورٹی ریجیکٹ کی، آگے جا کے یہ اللہ کا پلان تھا، واسٹ میجورٹی کنورٹ کر چکی۔ اس میں بھی جو ہے بہت سے لوگ کہیں گے کہ فتح مکہ کے بعد خصوصاً جن لوگوں نے کنورٹ کیا تو ان کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا ہے کہ کتنی جو ہے کہ دل جو ہے وہ دل سے جو ہے وہ کنورژن تھا، یا they felt that جو ہے ان کے اوپر جو ہے ایک قسم کا جو ہے امپوزیشن آ گئی تھی کہ جو ہے اب انہیں کرنا ہی تھا۔ بہرحال واسٹ میجورٹی آف قوم جو ہے وہ ریزسٹ کرتی ہے، اور اسی لیے جو ہے قومیں جو ہے ڈسٹروائے کر دی گئی۔ میرے خیال سے بیشتر انبیاء کی جہاں تک ہم دیکھتے ہیں، لاٹ آف انبیاء خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی قوموں کو جو ہے ڈسٹروائے کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیا وہ انبیاء جو ہے وہ were they not doing a good job؟ کیا وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں، انہوں نے تو بہت زبردست کام کیا اور اپنا پیغام پہنچایا۔ نبی نوح نے جو ہے 950 سال 950 ایئرز جو ہے تبلیغ کی اپنے قوم کو، مگر واسٹ میجورٹی نے ریجیکٹ کر دی۔ تو یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے سامنے حق جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے مگر جو ہے وہ ریزسٹ کرتے ہیں اسے؟ تو قرآن خود جو ہے ہمیں بتاتا ہے، خود ہمیں جو ہے
اس کے انڈیکیشنز دیتا ہے. اور ہم نے خود جو ہے پچھلے 20 سال سے جو ہے ہم حقائق پیش کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ حق کو سنیں اور اس پہ آگے بڑھیں. تو ہم خود جو ہے وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے, اور وہی سیم ریزنز جو جیسے قرآن بیان کرتے جاتے ہیں وہی ہمارے سامنے بھی آئے, اور ہم خود اس جرنی کے تھرو گئے ہیں. تو بالکل جو ہے واضح جو ہے we are very experienced with these reasons. آج جو ہم آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے. 2 ریزنز ہیں. نمبر 1, پہلا ریزن یہ ہے کہ ساری چیزیں ثبوت کے باوجود لوگ کہتے ہیں مگر ہمارے جو عالم صاحب ہیں, ہمارے جو مولانا صاحب ہیں, جو ریزیڈنٹ عالم ہیں, یا جو مرجع ہیں, یا جو کوئی بھی جسے بھی جو ہے کوئی فوکس میں ڈال رہا ہے ایز اے ریلیجیس لیڈر, وہ نہیں مان رہے ہیں یا وہ نہیں کہہ رہے ہیں. جب تک وہ نہیں کہیں گے ہم نہیں مانیں گے. دس از فرسٹ ریزن. تو آپ کرسچن کے پاس چلے جائیں مثال کے طور پہ, اور آپ ساری ایویڈنسز پیش کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے, کہیں گے مگر پریسٹ ہمارا وہ نہیں مان رہا ہے. آپ یہ ثبوت پریسٹ کے پاس لائیں نا, اور پریسٹ مان لے تو ہم مان لیں گے. نہیں, ان ادر ورڈز حق نہیں ڈٹرمن کرتا ہے ان کے لیے کہ کہاں انہیں جانا ہے, بلکہ پریسٹ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کہاں جانا ہے. تو جب کرسچنز پہ آتا ہے تو ہم بڑے مزے سے کہہ دیں گے کہ غلط کر رہے ہیں یہ لوگ, انہیں حق دیکھنا چاہیے, یہ پریسٹ پہ کیوں چپکے ہوئے ہیں. اگر ہندو جو ہے وہ اپنے جو ہے پنڈت پہ جو ہے چپک جائے کہ یہ ہندو غلط کر رہے ہیں, انہیں حق دیکھنا چاہیے, یہ پنڈت پہ کیوں چپک رہے ہیں. مگر جب ہم پہ آتا ہے تو ایک دم سے جو ہے معاملہ پلٹ جاتا ہے. اس کے بجائے کہ ہم کہیں کہ ہم فلانا عالم پہ کیوں چپک رہے ہیں, ہم فلانا ریزیڈنٹ عالم پہ کیوں چپک رہے ہیں, ہم فلانا مرجع پہ کیوں چپک رہے ہیں, ہمیں حق دیکھنا چاہیے. مگر نہیں, جب ہم پہ آتا ہے تو ایک دم سے ایک آلموسٹ ایک کائنڈ آف ہپوکریسی ہو جاتی ہے کہ نہیں, ہمیں جو ہے وہ عالم سے چپکنا چاہیے. یہ تو ڈبل سٹینڈرڈز ہے نا. یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں, ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ قیامت پہ, یوم القیامت پہ اللہ سبحانہ تعالی جب کرسچنز کی بات آئے گی تو ان سے کہے گا کہ تم نے غلط کیا, تم پریسٹ پہ چپکے, تمہیں حق کو دیکھنا چاہیے تھا. اور ہندو سے کہے گا تم نے غلط کیا, تم نے آپ پنڈت پہ چپک گئے, آپ کو حق دیکھنا چاہیے تھا. اور جب ہماری بات آئے تو اللہ سبحانہ تعالی کہے نہیں کوئی بات نہیں, تم نے غلط کیا مگر اٹس اوکے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کی کوئی بچت نہیں ہے, ہماری کوئی بچت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عادل ہے, he deals with justice. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے نا کہ ہم حق کو نہیں مانیں گے کیونکہ جو ہے ہمارے مرجع صاحب جو ہے وہ اسے نہیں مان رہے تھے, ہمارے ریزیڈنٹ عالم وہ نہیں مان رہے تھے, ہمارے مولانا صاحب نہیں مان رہے تھے. آپ ریزیڈنٹ عالم سے بات کر لیں, آپ مرجع سے بات کر لیں, آپ مولانا صاحب سے بات کر لیں, ڈسکس ود دیم, اور دیکھیں کہ وہ جو جوابات آپ کو دے رہے ہیں ان میں دم ہے یا نہیں ہے. تو آپ کے پاس ایک عذر ہے, آپ جا کے قیامت پہ آرگیو کر لیجیے گا. as long as آپ جو ہے معاملہ جو ہے وہ عقل سے لے رہے ہیں, اس پہ نہیں لے رہے ہیں کہ بھائی میری انکلینیشن ہے کہ جو کوئی جو ہے مولانا صاحب کہیں گے میں جو ہوں اس پہ جو ہے انکلائن کر دوں گا, بلکہ آپ کا دل جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ حق کیا ہے. اچھا, ہم جن لوگوں نے جو ہے ریفارم کی بات پکڑی ہے, اصلاح کی بات پکڑی ہے, ریوائول آف دی اسلامک فاؤنڈیشنز کی بات پکڑی ہے, تو ہم وی ہیو گون تھرو دس, اس سے گزر چکے ہیں, اور ہم نے اپنے سامنے جو ہے یہ رکھا کہ ہم حق کی بات مانیں گے جہاں پہ بھی جو ہے وہ حق ہمیں ملے گا. اور جب ہم نے یہ ڈسکشنز کیے, ہم نے جو ہے 10 سال بھی ڈیکیڈز وی ہیو ڈن دیز ڈسکشنز, ہم نے جب بھی جو ہے علماء کے ساتھ یہ ڈسکشنز کیے اور اہل علم کے ساتھ یہ ڈسکشنز کیے تو ایک نیت کے ساتھ کی کہ ہمیں حق کی طرف جانا ہے. تو آپ ہمیں بتا دیں کہ بہتر کیا ہے, اور ہم اس لیے جو ہے آپ کے سامنے یہ ایویڈنسز لا رہے ہیں, اور اس لیے ہم یہ ایویڈنس لا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ ریسرچز کی ہیں, اور یہ ریسرچز ہم علماء کے سامنے لائے ہیں, اور ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشنز کیے ہیں,
اور علماء میں بھی ڈفرینسز آف اوپینینس ہے، کچھ اس طرف ہیں کچھ اس طرف ہیں. تو ہمیں دیکھنا تھا کہ ہماری نجات کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. ہماری نجات کے لیے وہ چیز امپورٹنٹ ہے دیٹ میکس دا موسٹ سینس. تو وی براٹ اٹ ان فرنٹ، اور ہم نے کوشچنس کیے اور ڈسکشنس کیے اور یہ دیکھا کہ جوابات کیا آئے ہیں اور کہاں پہ جواب جو ہے وہ سالم ہے، پختہ ہے، اور کہاں پہ جواب جو ہے وہ کھوکھلا ہے اینڈ از جسٹ ٹرائنگ ٹو کٹ کارنرز اراؤنڈ. تو دیٹس وائی ہم جو ہے اپنی بات پہ جو ہے بہت اسٹرانگ ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ جو ہے ہم اس پہ تھے اور ہم ضد میں جو ہے اپنے معاملے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے. نہیں، کیونکہ ہم خود جو ہے یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم حق پہ ہیں یا ہم غلط ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں جن کے ساتھ ہم پلے بڑے ہیں وہ غلط نکلتی گئیں. غلط چیز سے ہٹنا بہت مشکل ہے اگر جو ہے آپ کرتے گئے ہیں and it has been part of your upbringing. مگر ہم نے یہ سب اپنے سامنے رکھا کہ ہمیں حق پہ جانا ہے، اور اگر جو ہے ہمارے سامنے یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ ایک معاملہ غلط ہے، ہم علماء کے پاس بھی لے گئے اور جن علماء نے کہا کہ معاملہ ایسا ہے، اس کی اصلاح ہونی ہے، مگر واسٹ میجورٹی نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں جیسے بھی ہو رہی ہیں آپ انہیں غلط دیکھ رہے ہیں، آپ غلط دیکھنے لگے ہیں، مگر ایسے یہ ریزنز ہیں. اور ہم نے وہ ریزنز ایگزامن کیا اور پتہ چلا کہ وہ ریزنز جو ہے وہ کھوکھلے نکلے. they were just watersheds, smoke screens. تو پھر جو ہمارے سامنے یہ ہوا کہ آپ کے سامنے اب حق ظاہر ہو گیا ہے، آپ اس حق کو فالو کریں گے یا نہیں کریں گے. اب جہاں تک معاملہ آتا ہے اس کا کہ جو ہے عالم غلط کیسے ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ عالم معصوم ہے یا نہیں. عالم معصوم نہیں ہے، عالم غلط ہو سکتا ہے. that's the first thing. دوسری بات، عقائد میں کوئی تقلید نہیں ہے، بلکہ عقائد کیا جو بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ ذرا سا ڈفرینس. یہ معاملہ نہیں ہے کہ عقائد ورسز فقہ، یہ معاملہ ہے جو بڑی بڑی باتیں ہیں، واضح باتیں ہیں قرآن میں، اس میں جو ہے آپ تقلید نہیں کر سکتے ہیں. تقلید کس چیز کے بارے میں ہے؟ تقلید جو ہے باریکیوں کے بارے میں ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فقہ میں تقلید ہے، فقہ کی باریکیوں میں تقلید ہے. جو بڑی بڑی باتیں ہیں فقہ کی جو قرآن میں ظاہر ہیں ان میں آپ تقلید نہیں کر سکتے، وہ بالکل ظاہر ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ مسا کی بات کرتے ہیں اور آپ جو ہے ہمارے سنی بھائیوں سے بات کریں گے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں نہیں دیکھ رہے آپ کہ کیسے کیسے بالکل ظاہر ہے کہ مسا کے بارے میں جو ہے یہ ہے کہ وائپ کرو، اپنے سر کو اپنے پاؤں کو وائپ کرو، اس میں مسا آ رہا ہے. تو آپ قرآن کی ایویڈنس لاتے ہیں. تو جب کوئی اور آپ کے لیے قرآن کی ایویڈنس لاتا ہے تو پھر آپ پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ مگر مرجع یہ کہہ رہا ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے آپ زکوٰۃ دیں، مسلمان کو دیں، آپ کا مرجع کہہ رہا ہے کہ آپ غیر شیعہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پھر آپ جو ہے وہ قرآن چھوڑ کے دوسری بات پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ بلکہ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کی یہ بھی ذرا ڈسکس کر لیتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ بالکل جو ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ صرف حق پہ جانا ہے. بلکہ ایک چیز آپ سمجھ لیں سارے علماء کے بارے میں، جتنی بھی ریلیجنز ہیں، چاہے وہ کرسچن ہو یا جتنے بھی سیکٹس ہیں، کیتھولک، پروٹیسٹنٹ، مسلمانوں میں شیعہ، سنی، صوفی، سلفی، ہندوؤں میں، یہودی میں، جہاں جہاں آپ چلے جائیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ واسٹ میجورٹی آف علماء جو ہیں irrespective ایکسیپشنز آپ کو ملیں گے، مگر ایٹ لیسٹ میجورٹی واسٹ میجورٹی آف علماء ان کا مین فوکس جو ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم حق ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، ان کا مین فوکس ہوتا ہے کہ وی آر دا گارڈینز آف دا سیکٹ اور یہ گارڈینز آف دا کمیونٹی. اب جو ہمارا ایک اسٹیبلشمنٹ نا چلتا ہوا آ رہا ہے، صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ہمیں اسے پروٹیکٹ کرنا ہے، ہمیں جو ہے اسے سنبھالنا ہے، ہمیں اسے مینٹین کرنا ہے. دس از دیئر مین پرپس اینڈ دس از دیئر مین گول. ان کا مین گول یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے امپروو کریں، کیسے چینج کریں، ہم میں کوئی غلطی ہے انہیں فکس کریں. وہ اپنے سسٹم کے اندر غلطیاں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے ہمارا حق ہے. دیٹس ویئر دے اسٹارٹ فرام.
ان کا فرسٹ اسٹیج ہوتا ہے ہماری سسٹم حق ہے. اگر ہم شیعہ ہیں تو شیعہ حق ہے, اگر ہم سلفی ہیں تو سلفیزم حق ہے, اگر ہم صوفی ہیں تو صوفی حق ہے, اگر ہم کیتھولکس ہیں تو کیتھولکس حق ہے, اگر ہم پروٹیسٹنٹس ہیں تو پروٹیسٹنٹس حق ہے. ان کا ابتدا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم حق ہیں. اس کے بعد ان کا سٹیج 2 ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم انشور کریں کہ جو ہماری سسٹم ہے وہ مینٹین رہے اور آگے بڑھے. دیٹس وائی پروگریشن نہیں ہوتی. جو لوگ پروگریشن کرتے ہیں, جو علماء پروگریشن کرتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو اس بات پہ بہت غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم میں کچھ غلطیاں تو نہیں ہیں, اور اگر ہمیں غلطی ہیں تو ہم ان کی اصلاح کریں. جنرلی لوگ نہیں کرتے ہیں اصلاح. آپ علامہ مجلس کا ایگزامپل لے لیں, جو شیعہ ہال آف فیم میں سب سے بڑے علماء میں مانے جاتے ہیں, ٹاپ 5 کہہ لیں ان دا ہسٹری آف شیعہ. تو اتنے بڑے علماء, ان کا نام جو ہے صدیوں سے جو ہے فار سینچریز ان کا نام جو ہے سروائیوڈ. جو آج کل کے علماء ان کے نام سروائیو نہیں کریں گے, آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ. آپ خود ہی دیکھ لیں, آغا محسن الحکیم بہت بڑے عالم تھے, آج ان کا نام سروائیو نہیں کر رہا ہے, لوگ نہیں جانتے ہیں. اور جو چند لوگ جانتے ہیں ان کی جو ہے یہ جنریشن ختم ہو جائے گی, وہ بھی نہیں جانیں گے. اسی طریقے سے جو ہے آغا خوئی کا نام بھی ختم ہو جائے گا, آغا سستانی کا نام بھی ختم ہو جائے گا. یہ بڑے بڑے علماء ہیں ہمارے زمانے کے, مگر ان کے نام ختم ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے آغا محسن حکیم کے نام ختم ہو گئے, ان سے پہلے جو تھے ان کے نام ختم ہو گئے, ان سے پہلے ان کے نام ختم ہو گئے. صرف چند نام رہتے ہیں جو سینچریز تک کنٹینیو ہوتے ہیں. تو شیعت میں مثال کے طور پہ شیخ صدوق کا نام جو ہے وہ باقی رہا ہے, شیخ مفید کا نام, شیخ توسی کا نام, کیونکہ ان کے بڑے بڑے کنٹریبیوشنز تھے. علامہ مجلسی کا نام, علامہ ہلی کا نام. تو یہ بڑے بڑے نام جو ہیں یہ سروائیو کر رہے ہیں. تو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں ان بڑے ناموں میں سے. جو آج کے علماء جنہیں آپ کہتے ہیں نہیں مگر سستانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, خامنائی صاحب یہ نام جو ہے I do not expect کہ یہ جو ہے 40-50 ایئر سروائیو کریں گے. تو میں آپ کو اس سے بہت بڑا ایگزامپل دے رہا ہوں. علامہ مجلسی کا نام ان کے ایگزامپل دے رہا ہوں جو سینچریز نام سروائیو کیا ہے اور is expected to continue surviving for centuries. اور ان کا یہ عقیدہ تھا, اینڈ انہوں نے اس کی باقاعدہ ریزننگ بھی دی ہے اپنی رائٹنگز میں, کہ قرآن میں تحریف ہو گئی, قرآن محفوظ کتاب نہیں ہے. اور صدیوں سے جو ہے شیعت میں جو ہے یہ کانسیپٹ چلتا آ رہا تھا. ہم بھی جب بچے تھے تو ہمیں جو ہے یہ بتایا گیا تھا کہ اصلی قرآن امام مہدی علیہ السلام لائیں گے. آج کا جو قرآن ہے اس میں جو ہے گیپس ہیں, اس میں تحریف ہے, وہ جو ہے it has not survived the same way that the prophet brought it. جو اصلی قرآن ہے وہ امام مہدی لائیں گے, ان کے ایک ہاتھ میں جو ہے ذوالفقار ہوگی اور ایک ہاتھ میں سچا قرآن ہوگا. It is only in recent times, in later half of last century کہہ لیں, یا لاسٹ سینچری میں جو ہے اس کے جرم شروع ہو گئے تھے اینڈ پھیلنے لگے تھے. بٹ اونلی ویری ریسنٹلی جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہاں پہ پہنچا ہے کہ سارے شیعہ علماء جو ہے مل کے جو ہے ان کی یہ ایگریمنٹ ہوئی ہے. جنرالٹی آج بھی دے ہولڈ آؤٹ پاکٹس, مگر جنرالٹی جو ہے اب یہ ہو گئی ہے کہ قرآن کی تحریف جو ہے یہ ایک کفرانہ عقیدہ ہے, اور شیعت جو ہے اس بات پہ ایگریڈ ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے, قرآن بالکل ویسے ہی ہے جیسے پروفٹ لائے تھے, اینڈ there has been no change, no addition, no subtraction, بالکل وہی. تو آج کے علماء جو ہیں وہ یہ ایگری کر رہے ہیں. تو آپ اب سوچیں, غور سے سوچیں, کیا ایگری کر رہے ہیں؟ یہ ایگری کر رہے ہیں کہ for centuries Shiite system, Shiite establishment for centuries was following a کفرانی عقیدہ. اب وہ جو ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے کور اپ کرنے کی کوشش کرے, بلکہ یہ وہ سب سے پہلے تو یہی کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہو, مگر اگر آپ اس میں تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ for centuries جو ہے شیعت کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن میں تحریف ہے. علامہ مجلس تک جیسے, اور علامہ مجلس نے تو باقاعدہ اس کے ریزنز بھی دیے کہ جو ہے ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی سینکڑوں حدیثیں ہیں جو ہے تحریف کے بارے میں بتاتے ہیں, ہم انہیں اگنور نہیں کر سکتے ہیں. اور یہاں تک کہا کہ جو ہے اتنی زیادہ ہیں کہ جتنی امامت پہ ہیں اتنی اس پہ ہیں. تو جو ہے ہمیں جو ہے اس معاملے کو جو ہے پکڑنا چاہیے کہ واقعی قرآن میں تحریف ہے, رائٹ. اور آج کے علماء کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کفرانہ عقیدہ ہے. یہ so what does it mean for centuries ان سے بڑے جو علماء مانے جاتے ہیں وہ کفرانہ عقیدہ پہ تھے. تو پوائنٹ کیا ہے,
کہ آپ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے ہیں کہ عالم جو ہے جو عالم کہے گا بس ہم وہ مانیں گے، کیونکہ فور سینچوریز جو شیعت کمیونٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو فالو کر رہی تھی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ ان سے کہہ رہا تھا کہ قرآن میں تعریف ہے، قرآن از ناٹ اے ریلائبل بک اور از ناٹ اے 100% ریلائبل بک، کیونکہ اس میں ایڈیشن سبٹریکشن ہے، کچھ بھی نہیں تو کم سے کم سبٹریکشن ہے. تو فور سینچوریز وہ یہ فالو کر رہے تھے، ان کے علماء کہہ رہے تھے ان سے، اور وہ اس بات کو فالو کر رہے تھے، اور اس کفرانی عقیدے پہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. شیعت چینج ہو گئی، وہ ایوالو ہو گئی، بہتر ہو گئی اس معاملے میں، اس نے اپنی اصلاح کر لی. مگر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو سینچوریز جو ہے اندر دھن اپنی آنکھیں بند کر کے جو ہے ان علماء کو فالو کر رہے تھے، اور اتنی بڑی بات پہ جو ہے انہوں نے آنکھیں بند کر کے فالو کر لی، ان کا کیا ہوگا؟ تو اب آپ سوچیں آپ کا کیا ہوگا، کیونکہ آپ نے یہ تو مان لیا کہ ہاں فور سینچوریز وہ لوگ غلط تھے، اور ان کی غلطی تھی کہ جو ہے وہ بلائنڈلی جو ہے علامہ مجلسی کو اس بات پہ فالو کر رہے تھے، اور علماء کو اس بات پہ فالو کر رہے تھے. مگر آپ کیا بلائنڈلی نہیں فالو کر رہے ہیں؟ آپ بھی جو ہے آپ کے سامنے حق ڈالا گیا ہے زکوٰۃ کا کہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اور قرآن میں واضح واضح ہے اپنے مال پہ زکوٰۃ دیں، مگر آپ بلائنڈلی فالو نہیں کر رہے. یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ آپ کو یہ ملے گا کہ جو ہے آپ صرف میٹل پہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور پیسوں پہ آپ زکوٰۃ؟ قرآن تو واضح واضح کہتی ہے کہ اپنی آپ مال پہ جو ہے زکوٰۃ دیں. تو آپ کا کیا ہوگا؟ رائٹ. زکوٰۃ میں کا جو ایشو ہے اس پہ ہم آلریڈی جو ہے بات کر چکے ہیں، اسے ہم آگے بڑھائیں گے نہیں ان دیٹ ان اٹس مین سبجیکٹ، مگر اس سے ایک ٹینجنٹ لیتے ہیں، اور وہ سیکٹیرینزم پہ ہے. تو ہم کمپلین کرتے ہیں شیعہ کمیونٹیز میں کہ ہم پہ بہت ظلم کیا جا رہا ہے، اور ورلڈ وائڈ ظلم کیا جا رہا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ تکفیر کرتے ہیں ہمارے اوپر. اچھا، تو آپ کیا تکفیر نہیں کرتے ہیں؟ رائٹ، یو ہیو ٹو لک ان دا میرر. آپ جا کے حوزہ کے سرکلز میں جو ہے پوچھ لیں کہ جو ہے غیر شیعہ جو ہے وہ مسلمان مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا ہے. فائنڈ آؤٹ. آپ کو جو ہے جواب ملے گا، کیونکہ ہمارے علماء جو ہیں دے آر ویری ڈپلومیٹک اینڈ دے آر ویری کیئرفل. تو ایک زمانے میں تو کلیئر کہتے تھے کہ جتنے غیر شیعہ ہیں جو ان پہ وہ تکفیر کرتے تھے، مگر دے ریئلائز سون انف کہ اس میں جو ہے بہت پرابلمز آ جائیں گی، اسپیشلی سوشل پرابلمز آ جائیں گی، پولیٹیکل پرابلمز آ جائیں گی، اور یہ جو تکفیر کی پوزیشن ہے یہ ہے بھی تھوڑی سی جو ہے نہ صرف یہ ڈیلیکیٹ ہے، مگر بہت سی جو حق کی باتیں ہیں اس سے جو ہے ٹکراتی ہے. تو یہ کیسے اسے ریکونسائل کریں؟ تو انہوں نے اس طریقے سے اسے ریکونسائل کیا، اور آپ جا کے جو ہے پرائیویٹلی بات کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہے علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو پرائیویٹلی ان سے آپ بات کریں گے یا حوزہ کے اندر جو ان سے بات کریں گے تو جو ہے آپ کو کیا بتائیں گے؟ یہ بتائیں گے کہ اس دنیا میں ہم غیر شیعہ کو مسلمان مان رہے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اور قیامت کے دن پہ جو ہے انہیں جو ہے مسلمان ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. دس از دا پوزیشن دے آر ہولڈنگ، ویری سیکٹیرین پوزیشن. تو آپ جو کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تکفیر کی جاتی ہے، آپ نہیں تکفیر کر رہے ہیں، رائٹ. اور ہم آپ کو اس کا ثبوت بھی دے دیتے ہیں. آپ جا کے کوئی بھی توضیح مسائل کھول لیں، موسٹ توضیح مسائل میں ایٹ لیسٹ میجر ونس میں ہے، سستانی صاحب کی توضیح مسائل کھول لیں، خوئی صاحب کی توضیح مسائل کھول لیں، زکوٰۃ کے اوپر آپ آ جائیں کہ آپ غیر شیعہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ یہ سارے مسلمان ایگریڈ ہیں کہ غیر مسلمان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ جو ہے وہ ایک اسپیشل آبلیگیشن ہے، جو ایک فیور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے فار مسلم پور پیپل، نو، یا وہ جن کے ہارٹس آر انکلائنڈ ٹورڈز اسلام، تو ان کے لیے ہے. جنرلی فار مسلم پیپل دوز ہوز ہارٹس آر انکلائنڈ، وہ کیونکہ جو ہے وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. تو غیر مسلمان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دس از اگریڈ اپون. تو پھر آپ کی توضیح مسائل یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ آپ غیر شیعہ کو نہیں دے سکتے، اور غیر شیعہ کو دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ باطل ہے، آپ کو زکوٰۃ پھر سے دینی ہے؟ از دس ناٹ سیکٹیرینزم؟ کیونکہ اس کی انڈر لائن فاؤنڈیشن ہے تکفیر کی، دیٹ آپ غیر شیعہ کو مسلمان مان ہی نہیں رہے ہیں.
مگر جو ہے ڈپلومیٹکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مسلمان ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں جو ہے they will not be considered Muslim. So what is this sectarianism؟ یہ سیکٹیرینزم بالکل اسلام سے الگ ہٹ کے بات ہے، مگر your scholars are doing it. ان کے فتاوی are based on that sectarianism. Otherwise اس کی کیا جو ہے there is no other explanation کہ آپ غیر شیعہ کو جو ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور اگر غیر شیعہ کو دیں گے تو باطل ہو جائے گی، آپ کو پھر سے دینی ہے. Where is this ruling come from? Right? تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا علماء اسٹیبلشمنٹ is so clean, is so perfect, is so معصوم، تو think again. خود آپ کا اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہے کہ پریویس والا اسٹیبلشمنٹ کفرانہ عقیدہ پہ تھا کہ جو ہے قرآن میں تعریف ہے، although پبلکلی نہیں کہتے ہیں مگر پرائیویٹلی ان سے بات کر لیں they will tell you. پبلکلی تو وہ چھپاتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ نکلے ہی نہیں، بلکہ جو ہے کتاب تھی فصل الخطاب کہ جس میں یہ پورا جو ہے کفرانی عقیدہ تھا اور اس کی ساری دلائل تھی، تو وہ کتابیں جلائی گئیں، دبائی گئیں کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ بات جو ہے پھیلے نہیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ہے فار سینچوریز these were the basis on which Shiite عقیدہ was going. But of course حق کی بات جو ہے وہ جو ہے چھپائی نہیں جا سکتی. What they were supposed to have done، انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ ایک پبلک اپولوجی دیتے کہ اور ایک اکنالجمنٹ دیتے کہ ہم اکنالج کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پریویس پریڈیسیسرز تھے وہ باطل پہ تھے اور ہم جو ہے اس بات کی اصلاح کر رہے ہیں اور ہم نے اس بات کی اصلاح کر دی ہے اور اب ہم حق پہ ہیں. تو everyone would accept that and would say alhamdulillah, mashallah, that's a very good thing, you have done a very good progression. مگر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ یہ کر دیں تو جو ہے یہ بات جو ہے بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ it is possible for the establishment to be wrong. And the establishment جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں کے یہ تصور میں بھی بات آ جائے کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں، کیونکہ that will cause problems for them. مگر ہم آپ کو یہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی نجات دیکھنی ہے. اگر آپ اپنی نجات باندھ دینا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور یہ پتہ چل جائے کہ اسٹیبلشمنٹ غلط ہے، یہ قیامت کے دن پہ جو ہے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ سرٹن چیزوں میں یہ اسٹیبلشمنٹ غلط تھا، تو آپ تو پھنس گئے نا. تو آپ کو اپنا سچویشن دیکھنی ہے. تو اسی طریقے سے ہم آپ کے سامنے جو ہے عقیدے کے معاملے میں بھی جو ہے ایک بات سامنے لاتے ہیں. تو جیسے جو ہے آج کل اسٹیبلشمنٹ کہے گا کہ ہاں یا علی مدد کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، دعائے توسل پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، رائٹ. آپ کے کمیونٹی لیڈرز یہ بتائیں گے، آپ کے اہل ممبر یہ بتائیں گے، حالانکہ دیر ایکسیپشنز، آپ کو ایسے بھی شیعہ علماء ملیں گے جنہوں نے جو ہے اس کے خلاف کیمپین کی ہے، مگر جنرالٹی بتائے گی کہ continue with this, it's no problem, it's perfectly fine. تو آپ دیکھیں قرآن میں شاید میں نے یہ پہلے بھی ایپیسوڈ میں مینشن کیا ہے، آج اس میں ذرا زیادہ ڈیپ جائیں گے. سورہ غافر 40th سورہ کی جو 60th ورس ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے پکارو اور میں جواب دوں گا، اور وہ جن میں تکبر ہے میری عبادت کرنے میں انہیں میں جہنم بھیج دوں گا. تو دو چیزیں یہاں پہ، اولاً پکارنا جو ہے یعنی اکراس دا کرٹن آف غیب، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عبادت کہہ رہا ہے، یعنی دعا ہے یہ اور یہ عبادت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں میرے لیے کرو، اور اللہ کہہ رہا ہے جسے تکبر ہے اسے میں جہنم میں بھیجوں گا. تو تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پکارو اور تم کسی اور کو پکار رہے ہو. تو اس کی ذرا ڈیپتھ میں جاتے ہیں کہ جہاں تک غیب کا معاملہ آتا ہے، کیونکہ دیکھیں خدا ہمارے سامنے ذات کے فارم میں جو ہے ظاہر تو نہیں ہے نا، ذات کے فارم میں ہی از ناٹ ظاہر ان فرنٹ آف اس کے ایفیکٹ ظاہر ہیں مگر وہ خود ظاہر نہیں ہے، یعنی ذاتی. اس لیے نبی موسیٰ نے جب پوچھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ جو ہے آپ اپنے آپ کو دکھا دیں، تو خدا از ناٹ ظاہر ان فرنٹ آف اس، ہی از ان غیب. تو جب ہم پکارتے ہیں تو اکراس دا کرٹن آف غیب، اسے دعا کہتے ہیں. تو تکبر کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ خدا یہ کہہ سکتا ہے کہ اوروں کو نہیں پکارو، مگر تکبر کی بات کہاں آتی ہے؟ تکبر کی بات یہاں آتی ہے، ہم اسے ایکسپلین کر دیتے ہیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ، کہ جب غیب کا معاملہ آتا ہے تو آپ سے سب سے قریب کون ہے؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انی قریب، اور دوسری جگہ پہ جو ہے میں اس کی جو ہے جوگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو غیب کے ڈومین میں جب آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ امیجن کریں جیسے ایک نیبرہڈ ہے، ایک سڑک ہے، اور سب سے پہلا گھر جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہوگا. ان ادر ورڈز سب سے قریب، سب سے پہلا اسٹیشن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسٹیشن ہے، اور سب سے کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور سب سے رحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دروازہ بند نہیں ہے، کھلا ہے، میں سب سے قریب ہوں، میرا دروازہ کھلا ہے، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، سب سے قریب میرا اسٹیشن ہے، اور میں آپ کو اوپن ہینڈز دعوت دے رہا ہوں، کم ٹو می، مجھے پکارو، میں جواب دوں گا. اور آپ جو ہے میرے اسٹیشن سے ایسے گزر گئے جیسے میں ہوں ہی نہیں. You just bypassed me like as if I'm a nothing. You did not give me any kind of importance. میں آپ کو جو ہے امپورٹنس دے رہا ہوں، حالانکہ میں اتنا اعلیٰ اور تم ناچیز، اور میں اتنی امپورٹنس دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ مجھے پکارو اور میں جواب دوں گا اور میں یہاں ہوں with open hands for you, and you just bypassed me like that and went to someone else. کیونکہ خدا کے دروازے کے بعد اب غیب میں بہت سے دروازے ہیں، ملائکہ کے دروازے ہیں، جنات کے دروازے ہیں، جو روح برزخ میں ان کے دروازے ہیں. غیب میں جو ہے سارے ہی دروازے ہیں، مگر سب سے پہلے خدا کا دروازہ ہے. خدا کو دروازے کو آپ نے چھوڑا اور آپ آگے بڑھ گئے کہ نہیں میں محمد کا دروازہ پکڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، یا میں علی کا دروازہ پکڑوں گا علیہ السلام، یا میں کرسچن جیسے کہتے ہیں عیسیٰ کا دروازہ پکڑوں گا، یا کچھ لوگ ایک زمانے میں تھے میں ملائکہ فلانا فرشتے کا دروازہ پکڑوں گا، یا وہ جو میجک وغیرہ میں فلانا جن کا دروازہ پکڑوں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا دروازہ سب سے پہلے ہے، میں آپ کے سب سے قریب ہوں، مجھ سے زیادہ رحیم کوئی نہیں ہے، میرے بندے مجھ سے زیادہ رحیم نہیں ہے، میرے بندے مجھ سے زیادہ کریم نہیں ہے، اور میں انتظار کر رہا ہوں اور میں کھلے ہاتھ کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اور آپ تو ایسے ہی گزر گئے جیسے میں کوئی چیز ہی نہیں ہوں، آگے بڑھ گئے اور دروازوں پہ جا رہے ہیں. So that is تکبر، that is arrogance. اللہ سبحانہ کہہ رہا ہے یہ arrogance ہے کہ میں کہہ رہا ہوں مجھے پکارو اور آپ کہیں اور جا رہے ہیں. تو جس کے پاس تکبر ہے میں انہیں جہنم میں بھیج رہا ہوں. So think about it. اور آپ کا تکبر اس پہ اور کمپاؤنڈ ہو جائے گا جب آپ کہیں گے کہ بھائی دیکھیں ہمیں تو جو ہے جو عالم کہہ رہا ہے نا، جو مرجع کہہ رہا ہے، جو اہل منبر کہہ رہے ہیں، جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، ہمیں تو مولانا صاحب کی بات پہ جانا ہے، اور خدا جو ہے آپ کو قرآن میں بتا رہا ہے واضح واضح، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے تو مولانا صاحب کے ساتھ جانا ہے. تو پھر آپ کرسچن سے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ کرسچن سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے، یا آپ سنی حضرات کے ساتھ جو ڈسکشن کریں دیکھیں قرآن یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ، وہاں پہ جو آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں؟ وہاں پہ یہ بات کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ کرسچن کنورٹ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم کرسچن کو حق بات بتا رہے ہیں، کرسچن اپنے پادری پہ کیوں چپکا ہوا ہے، ہندو اپنے پنڈت پہ کیوں چپکا ہے؟ تو آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں نا، آپ بھی چپک گئے. You're doing the exact same thing. تو آپ جب جائیں گے یوم القیامت پہ تو you need to ask yourself، کیونکہ یہ نجات کا معاملہ ہے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے. You don't want to be in a situation کہ یہاں اس دنیا سے آپ گزر گئے اور وہاں پہ معاملہ خالی ہے، وہاں پہ سب لوگوں کے زکوٰۃ کا اکاؤنٹس چیک ہو رہے ہیں، آپ کے پاس کتنی زکوٰۃ ہے، آپ اتنے شارٹ ہو گئے، آپ نے جو ہے صحیح سے کیلکولیشن نہیں کیا، آپ اتنے شارٹ ہو گئے، آپ کو جو ہے you have to give penalty for this. یا کوئی اور ہے اس نے جو ہے ایکسٹرا دیا کیونکہ وہ شیور نہیں تھا، تو he went and he deferred on the side of caution، تو اس کا چیک ہو گیا. اچھا اب آپ کی بات آئی، آپ کے پاس تو یہ نہیں کہ اتنا کم یا اتنا زیادہ، آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں. It's empty, your account is empty. آپ کیا کریں گے وہاں پہ جب فرشتہ روسٹر کے ساتھ ہوگا، جو کوئی بھی جس طریقے سے آپ کا اکاؤنٹ ہو رہا ہوگا، اور آپ کی کتاب لائی جائے گی اور آپ چیک کیا جائے گا یہاں پہ کیا زکوٰۃ ہے آپ کی، زیرو، نو زکوٰۃ، اور آپ سے کہا جائے گا کہ یور بینک اکاؤنٹ از زیرو. یہاں آخرت میں آپ کا جو زکوٰۃ کا کیلکولیشن آ رہا ہے زیرو آ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس وقت؟ آپ کہیں گے کہ جو ہے وہ اصل میں جو ہے میرے مولانا صاحب نے کہا تھا مجھے زکوٰۃ نہیں دینی.
It's not gonna count anything. آپ دیکھیں کہ اگر آج آپ ٹیکسز نہیں دے رہے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے اریسٹ کر لی اس کے لیے، تو آپ گورنمنٹ سے کہیں گے کہ میرے مولانا صاحب نے کہا تھا آپ مجھے جو ہے ٹیکسز نہیں بھرنی ہے، اینڈ سم ہاؤ گورنمنٹ کہے گا وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ، یہ بیکار کی باتیں انہیں چھوڑو، آپ کو بتایا گیا تھا کہ یو ہیو ٹو گیو دا ٹیکس، آپ وی ڈونٹ کیئر آپ کے مولانا صاحب نے کیا کہا، یو ہیو ٹو گیو دا ٹیکس، آپ نہیں دے رہے ہیں، وی آر تھروئنگ یو ان ڈیٹرز جیل because you owe the government, or we are throwing you in prison, whatever. آپ کو جو ہے پینلٹی اس کی جو ہے سزا جو ہے مل رہی ہے. تو یوم القیامت پہ وہاں یہ نہیں چلے گا کہ مولانا صاحب نے یہ کہا تھا، وہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ زیرو ہے. سوری، یہاں پہ آپ اسے فکس کر سکتے ہیں، آپ اپنا اکاؤنٹ زکوٰۃ کا اکاؤنٹ بھریں، give the زکوٰۃ. یہ جو یہاں چلتا ہے، اس دنیا میں چلتا ہے کہ آپ کہہ لیں کہ بھائی مولانا صاحب نے یہ کہا تھا، وہاں نہیں چلے گا. وہاں پہ جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ اچھا میں واپس جا کے کچھ، یو کین ناٹ فکس اٹ، اٹس ڈن. اسی طریقے سے وہاں پہ اگر جو یہ کہا جائے کہ آپ کی کتاب میں جو ہے یہ نہیں تھا کہ جو ہے تکبر ہے، آپ خدا کو نہیں پکارے ہیں، اس کے علاوہ اوروں کو پکارے ہیں، تکبر ہے، خدا جہنم میں بھیج رہے ہیں، وہاں پہ آپ کہیں گے مگر مولانا صاحب نے، سوری اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. وہاں پہ کوئی مولانا صاحب نہیں. آپ خود دیکھ رہے ہیں سورہ قصص میں 28 سورہ ورس 63، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے، اور یہ علماء کے لیے ہے خصوصاً یہ آیت، کیونکہ جو ہے اٹ کنیکٹس ود another آیت جس میں جو ہے باقاعدہ یہودی علماء کے بارے میں سملر چیز کہی گئی ہے کہ جو ہے ان کے جو فالوورز ہیں وہ انہیں جو ہے رب کی طریقے سے لے رہے ہیں کیونکہ they are blind following them. That was the تفسیر. اسی طریقے سے آپ سورہ قصص میں دیکھیں سورہ 28 ورس 63، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو لیڈرز مس لیڈ کرتے ہیں، یہ جیسا ہم نے کہا علماء کے لیے، کہ جو ہے وہ خود کیونکہ جو ہے ایک غلطی پہ ہیں، اور پھر کیونکہ وہ غلطی پہ تھے وہ اور لوگوں کو غلطی پہ لے گئے، تو جو ہے وہ تصدیق کریں گے یوم القیامہ کے پہ، ہاں اللہ ہم مانتے ہیں ہماری غلطی تھی، ہم نے یہ غلطی کی اور ہماری وجہ سے اور لوگوں نے بھی جو ہے یہ غلطی کی، مگر اب جو ہے ہم ان سے ڈسوشیٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو غلطی کی ہمیں فالو کر کے، یہ ان کی غلطی ہے. ہماری غلطی کیا تھی کہ ہم نے ایک غلط نتیجہ نکالا، مگر ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے حق کو چھوڑ کے ہمارے غلط نتیجے کو پکڑا. تو دیکھیں وہ آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے اس دن. کبھی آپ سمجھے کہ ہاں آغا صاحب آ کے آپ کی ہیلپ کریں گے، آغا صاحب آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے، وہ ڈینائی کریں گے. قرآن کہہ رہے سورہ قصص ورس 63، آغا صاحب آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے. آغا صاحب کہیں گے نہیں، اگر ہم نے غلطی کی وہ ہماری غلطی ہے، مگر انہوں نے جو ہمیں فالو کیا تو یہ ان کی غلطی ہے. دس از دیئر غلطی، دے ناٹ گونا ٹیک. اور بلکہ آپ آج کے زمانے میں دیکھ لیں، آپ جا کے اپنے ریزیڈنس عالم سے بات کریں، اپنے مولانا صاحب سے بات کریں، یا اگر مرجع سے بات کر سکتے ہیں مرجع سے بات کریں، جو کوئی بھی آپ کو بتا رہے کہ آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، that you don't، آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے بیکاز آپ کے پاس نہ سونے کے سکے نہ چاندی کے سکے ہیں، تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی. جو کوئی بھی آپ کو بتا رہا ہے یہ، آپ جا کے ان سے ایک سوال پوچھیں کہ مولانا صاحب آپ آج یہ عہد کر لیں، قرآن لے کے اپنا ہاتھ قرآن پہ رکھ کے کہہ لیں کہ اگر قیامت کے دن پہ جو ہے یہ ثابت ہوا کہ مجھے زکوٰۃ دینی تھی، آپ یہ عہد کر لیں کہ جتنی میری زکوٰۃ کا عذاب ہے آپ جو ہے اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر ہے. اور آپ یہ دعا کریں، میرے سامنے یہ دعا کریں کہ اے خدا اگر یہ معاملہ ایسے ہو گیا کہ زکوٰۃ دینی تھی تو یہ جو صاحب یہاں میرے پاس بیٹھے ہیں، میں جو ہے ان کا سارا عذاب لے رہا ہوں میرے اوپر، کیونکہ میں انہیں یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ انہیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر جو ہے یہ ثابت ہو گیا تو یا اللہ وہ ان کے جتنے عذاب ہیں نا زکوٰۃ کے مجھے میرے اوپر ڈال دیں. آپ جا کے بات کریں مولانا صاحب سے، دیکھیں کون مولانا صاحب آپ کی یہ بات مانیں گے اور جو ہے وہ لے لیں گے. وہ اس دنیا میں نہیں لیں گے، اور آخرت کے بارے میں تو خدا نے بتا ہی دیا ہے سورہ قصص میں کہ وہ نہیں لینے والے ہیں. تو آپ کو اپنا دیکھنا ہے. اگر آپ ان لوگوں کی طرح ہوئے نا جو علامہ مجلسی کے زمانے میں تھے، یا سینکڑوں سال جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے گئے تھے اور یہ مانتے گئے کہ جو ہے قرآن میں تحریف ہے، قرآن محفوظ نہیں ہے، اس کو کفران عقیدہ پہ انتقال کر، شیعت تو جو ایوالو کر گئی، اس نے اپنی اصلاح کر لی. اور میں آپ کو بتا دوں زکوٰۃ کے معاملے میں بھی نیکسٹ 50 ایئرز میں جو ہے شیعت جو ایوالو کر جائے گی. 50 سال کے بعد جو ہے یہ بات ہوگی کہ ہاں شیعت کہے گی، ان کے علماء جو ہے ویری لائکلی ول گیٹ ٹوگیدر اینڈ ول سے کہ ہماری غلطی تھی
اور آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ آپ میں لازم ہے، مگر آپ زندہ ہوں گے 50 سال میں. آسک یورسیلف am I going to be alive؟ آپ زندہ نہیں ہوں گے، اس کا مطلب آپ اس بلائنڈ فالوئنگ پہ you will have passed away، اور وہاں پہ آپ کو اپنا حساب دینا ہے. تو اب تک ہم نے جو ہے ایک بات کے بارے میں بات کی ہے، ہم نے کہا تھا 2 باتوں کے بارے میں بات کی ہے، ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے. جو پہلا ریزن ہے کہ لوگ جو ہیں جب ان کے سامنے حق آتا ہے، ون آف دا میجر ریزنز کہ وہ حق کو پکڑنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب نے ہم کہا جب تک مولانا صاحب جو ہے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ہم وی ول جسٹ فالو دیٹ، اینڈ اف مولانا صاحب ڈزنٹ ایگری وی ول ناٹ ایگری. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ مولانا صاحب سے چپکا لیتے ہیں. دس از دا فرسٹ ریزن. سیکنڈ ریزن، ایک سوشل سسٹم جو چلتی آ رہی ہے، سوشل کلچرل سسٹم، اس میں پلے بڑے ہیں، اس میں جی رہے ہیں، اس میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں ہیزیٹیشن ہے کہ ہم اس سے کوئی الگ بات کریں. وہ پوری سسٹم ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ جو ہے فری فلو میں اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے we have to swim against the tide. This is the second reason. لوگ جو ہیں وہ انکمفرٹیبل ہیں to go out of their comfort zone. جب عیسائی پہ آتی ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یار یہ میرے کرسچن بھائی، you have to go outside your comfort zone. حق کی بات کو پکڑو. It's gonna be difficult. You'll have to go you'll have to swim against that social culture system جس میں آپ آ رہے ہیں. تو اس سے جو ہے ہم یہ امید رکھ رہے ہیں کہ یار تم جو ہے حق کی طرف سویم کر لو. ہندو سے ہم امید رکھ رہے ہیں کہ ہاں تم پلے بڑے ہو اپنی کمیونٹی میں، اس کمیونٹی میں کچھ غلطیاں ہیں، تم جو ہے اپنی اصلاح کر لو، تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس سے امید رکھ رہے ہیں کہ وہ کر بھی لے گا. تو آپ اپنے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ پھر آپ کیوں جھجک رہے ہیں؟ جب آپ پہ بات آتی ہے نہیں ہمارے یہاں جو یہ ساری رسمیں رواج ہو رہی ہیں، ذوالجنا پہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یا ذریعوں پہ جو ہے اماموں کو پکارا جا رہا ہے، یا جو کوئی بھی جو ہے، یا امام بارگاہ میں جو ہے اماموں کو پکارا جا رہا ہے. یہاں پہ بھی آپ کو ایک نقطہ دے دیتا ہوں کہ امام بارگاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی کہ امام کی بارگاہ میں، in the holy presence of the imam, right? That's what it means. یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ یہ کانسیپٹ ٹیمپل سے آیا. کیونکہ جو ہے آپ دیکھیں فار ایگزامپل گریک میتھولوجی میں اگر زیوس کا ٹیمپل ہے تو یہ تھا کہ یہاں پہ زیوس کی ہولی پریزنس ہے. اگر اتھینا کا ٹیمپل ہے تو یہاں پہ اتھینا کی ہولی پریزنس ہے. اگر اپولو کا ٹیمپل ہے یہاں پہ اپولو کی ہولی پریزنس ہے. اسی طریقے سے ہندوؤں میں دیکھ لیں، اگر یہ رام ٹیمپل ہے تو یہاں پہ جو ہے رام کی ہولی پریزنس ہے، آپ رام سے جو ہے مانگ سکتے ہیں، رام کی ہولی پریزنس ہے یہاں پہ. اگر کرشنا کا ٹیمپل ہے تو یہاں پہ کرشنا کی ہولی پریزنس ہے، آپ کرشنا سے مانگ سکتے ہیں. یہاں یہ اندرا کا ٹیمپل ہے تو یہ اندرا کی ہولی پریزنس ہے. تو امام بارگاہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو روٹی پرابلم ہے یہاں پہ. امام بارگاہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ امام کی ہولی پریزنس ہے. ہولی پریزنس ہر جگہ پہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. دس آئیڈیا از ایکچولی شرک آئیڈیا. یہ لفظی جو ہے شرکی ہے. امام بارگاہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، حسینیہ کہہ سکتے ہیں، فار ایگزامپل حسینیہ کہہ لیں. ویسے تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ اسلامک سینٹر کے ہیں اور وہاں پہ اسلامی باتیں کریں، اسلامی باتوں کے ودن جو ہے ساری ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات آ جائیں گی، سارا کربلا کا واقعہ بھی آ جائے گا اس میں. آپ اسلامک سینٹر کے ہیں، آپ جو ہے علمی سینٹر کے ہیں، آپ حسینیہ کہہ لیں، چلے ٹھیک ہے اگر خصوصاً مجلسوں کے لیے ہے، یا عزا خانہ کہہ لیں. امام بارگاہ کہاں سے آیا؟ تو یہ دیکھیں کہ بچپن سے جو ہے ہمارے اندر جو ہے یہ ڈالا جا رہا ہے، یہ جو ہے we are being fed that. ممبر ہمیں یہ فیڈ کر رہا ہے، ممبر ہمیں بتا رہا ہے کہ اسے امام بارگاہ کہو، اور پھر جو ہے ہماری جنریشنز are continuing like that. ہمارے لیے جو ہے امام بارگاہ زیادہ امپورٹنٹ ہے مسجد سے. آپ اگر دیکھیں شیعہ علاقوں میں جو ہے امام بارگاہ زیادہ ہوتے ہیں. ایک امام بارگاہ یہاں ہے، اس کے برابر بھی امام بارگاہ بن جائے گا، اس کے چند دروازے بعد جو ہے ایک اور امام بارگاہ بن جائے گا. یہ سچویشن بھی ہو جاتے ہیں. اتنے جو ہے پلیتھورا آف امام بارگاہ، مساجد کم ہیں. یہاں آپ ڈایاسپورا میں دیکھ لیں، ڈایاسپورا میں جو ہے لوگ زیادہ تر امام بارگاہ جاتے ہیں.
مسجد کم جاتے ہیں. جہاں جہاں شیعہ کمیونٹیز، بہت سی کمیونٹیز جو ہے وہ صلاۃ الجمعہ نہیں کرتی ہیں، بہت کم کرتی ہیں. اینڈ یو ہیو دیٹ گیپ. تو آپ جو ہے یہ دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام کیا کرتے. کیا ائمہ نے جو ہے علیہ السلام نے جو ہے امام بارگاہ اسٹیبلش کی؟ They did not establish امام بارگاہ. وہ کہاں ملتے تھے؟ آپ کو مسجد میں ملتے تھے. آپ کو کسی امام سے ملنا ہے، chances are you'll find him in the masjid. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں مل سکتا ہوں تو مسجد میں تو آپ کو ملے ہی ملیں گے. That was the system. تو اسلامک سسٹم، ائمہ جو سسٹم جو ہے لائے ہیں، اسے میں یہاں پہ اسلامک سسٹم کہہ رہا ہوں. وہاں اس میں جو ہے مساجد امپورٹنٹ، ہمارے یہاں امام بارگاہ امپورٹنٹ. اسلامک سسٹم میں جو ہے حج عمرہ امپورٹنٹ، ہمارے یہاں زیارتیں امپورٹنٹ، دے آر گیون مور امپورٹینس. بہت سی ایسی چیزیں ہوں گے. اسلامک سسٹم میں رمضان از دا موسٹ امپورٹنٹ، ہمارے یہاں محرم از دا موسٹ امپورٹنٹ. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں the establishment has got issues. اسلامک سسٹم میں آپ کو زکوٰۃ مسلمان کو دینی ہے، ہمارے سسٹم میں آپ کو زکوٰۃ شیعوں کو دینی ہے. اسلامک سسٹم میں آپ کو جو ہے آپ نظر کریں کسی کھانے کی اور سم تھنگ لائک دیٹ، آپ وہ نظر وہ صدقہ جو ہے غریبوں کو دیں. ہماری سسٹم میں جو ہے آپ جو ہے وہ نظر کریں تو وہ نظر جو ہے وہ امام کے اوپر ہوتی ہے، امام کی نظر ہوتی ہے اور آپس میں کھا لیتے ہیں. یا یہ دیکھیں کہ جو ہے اسلامک سسٹم میں زکوٰۃ از امپورٹنٹ، زکوٰۃ آپ دیں. ہمارے سسٹم میں جو ہے وہ آپ خمس دیں، آدھا سادات کو دیں، آدھا جو ہے مولانا، آدھا جو ہے وہ مولانا صاحب کو دیں. سو واٹس ہیپننگ؟ اگر ہم یہ اس سوچ میں ہیں کہ جو ہے ہماری سسٹم پرفیکٹ ہے، اینڈ وی کنٹینیو، آور سسٹم از فل آف گیپس. مگر یہ کیوں کنٹینیو ہوتی ہیں گیپس؟ کیونکہ نہ ہی عوام اور نہ ہی میجورٹی آف اہل منبر، میجورٹی آف علماء، میجورٹی آف مولاناز، میجورٹی آف ذاکرین، they do not want، وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم جو ایک چلتی ہوئی سسٹم سے آ رہے ہیں اس کے ہٹ کے کوئی بات کریں. وہ جو ہے اپنے کوکون میں رہنا چاہتے ہیں، وہ اپنی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم کمفرٹیبل ہیں یہاں پہ، ڈونٹ ڈسٹرب مائی کمفرٹ، آئی ایم فائن ہیئر. تو اگر یہ بات آپ کی آخرت کو امپیکٹ نہیں کرتی نا تو دین از اوکے. اگر یہ بہت سی چیزیں ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی لیفٹ ہینڈ سے لکھتا ہے، کوئی رائٹ ہینڈ سے لکھتا ہے، ناٹ اے پرابلم. یہ آپ کی آخرت کو امپیکٹ نہیں کرے گا. کسی کو یہ پھول پسند ہے، کسی کو وہ پھول پسند ہے، نو پرابلم، ڈزنٹ امپیکٹ یور آخرت. کسی کو یہ رنگ پسند ہے، وہ رنگ پسند ہے کپڑے کا، نو پرابلم، ڈزنٹ امپیکٹ یور آخرت. مگر جہاں پہ وہ باتیں آتی ہیں جو آپ کی آخرت کو امپیکٹ کریں، یو نیڈ ٹو میک نوٹ. کیونکہ اگر آپ نوٹ نہیں بنائیں گے، اگر آپ اصلاح نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے یو ڈونٹ کیئر. اور اف یو ڈونٹ کیئر تو پھر آپ کی آخرت کیا ہوگی؟ آپ کی آخرت جنتی ہوگی یا دوزخی ہوگی؟ یو ہیو ٹو کیئر. جو نجات کی باتیں ان میں یو ہیو ٹو کیئر اف یو کیئر فار یور آخرت. اور اس میں اگر آپ جو ہے نا اپنے آپ کو مولانا صاحب کے ساتھ باندھ دیں گے تو اگر یہ ثابت ہوا کہ مولانا صاحب جو ہے ان کی بات غلط ہے اور اس کی وجہ سے وہ پینلٹی میں جا رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ پینلٹی میں جا رہے ہیں. تو آپ کیوں جو ہے آپ نے آپ کو مولانا صاحب، آپ اپنے آپ کو حق سے ساتھ باندھیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اور اللہ آپ کو جو ہے آپ کی عقل پہ جج کرے گا. میں نے آپ کو کتاب دی، آپ کو عقل دی، آپ نے کتاب پڑھی، آپ نے اپنی عقل لگائی، یا آپ اندھا دھن جو ہے جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں. دوسری بات، اندھا دھن جو میری سوسائٹی کہہ رہی ہے وہ جتنی غلط کیوں نہ ہو. اب میں آپ کو یہ بات بھی ثابت کر دیتا ہوں. آپ ایسی سچویشن لے لیں جو اذان میں ہمارے ہے علی ولی اللہ، بے شک علی ولی اللہ، کوئی اسے ریجیکٹ نہیں کرے گا، جو اسے ریجیکٹ کرے گا وہ خسارے میں ہے اور اس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے. کیونکہ جو ہے یہ بات تو بالکل اسٹیبلش ہے نہ صرف شیعت میں بلکہ پورے مسلمانوں میں کہ انڈیڈ اشہد ان علی ولی اللہ، نشہد ان علی ولی اللہ، وی بیئر وٹنس دیٹ امام علی علیہ السلام از ولی اللہ. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، اگر جو ہے آپ صوفی سے بھی پوچھ لیں اور سنی سے بھی پوچھ لیں اور شیعہ سے بھی پوچھ لیں اور سلفی سے بھی پوچھ لیں، سب آپ کو بتائیں گے کہ علی ولی اللہ، علی از ولی اللہ. اگر اس نے جو ہے اس کا انکار کیا تو وہ ناصبی ہے، and سب کی کنڈیمنیشن اس کے اوپر ہے. ناصبوں پہ کرس ہے for then the hypocrisy and the enmity and the hatred that they have.
سب یہ مانتے ہیں علی ولی اللہ، جتنے سالم مسلمان ہیں، if he is a good Muslim، وہ جو ہے اس بات کو مانتے ہیں کہ علی ولی اللہ. مگر از علی ولی اللہ ان دی اذان، تو آپ اب علماء سے بات کر لیں، علماء آپ کو بتائیں گے کہ علی ولی اللہ اذان کا جز نہیں ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں ساتھ میں یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ پڑھیں اذان میں. اگر اذان میں آپ نہیں پڑھیں گے پرابلم ہے. وہ خود پڑھ رہے ہیں اذان میں، جانتے ہیں کہ اذان کا جز نہیں ہے، مگر خود پڑھ رہے ہیں اذان میں، کہہ بھی رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ کو ثواب ہوگا یہ پڑھنے میں. اور اگر آپ جو ہے چینج کرنا چاہیں تو روکیں گے بھی آپ کو، کہیں گے نہیں اسے چینج نہیں کرو، لیٹ اٹ کیپ گوئنگ. یہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں جب ایک چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے نا، تو بس ہمیں وہ چینج نہیں کرنا ہے. وہ سارے ثبوت بھی آگے کہ وہ غلط ہے، مگر چینج نہیں کرنا. I'm giving you a clear example of that. کیونکہ جو پرانے شیعہ علماء تھے ان میں یہ ڈسپیوٹ ہوتا تھا، یہ ڈیفرنس آف اوپینین تھا کہ علی ولی اللہ کو اذان میں کہنا یہ کیا اذان کو باطل کر دے گا، یا یہ کہ وہ اذان باطل نہیں ہوگی مگر گناہ آپ کو پھر بھی ہوگا. یہ دو اوپینینز تھے. اوپینین 1 اذان بھی باطل ہو گئی اور گناہ بھی ہو گیا. اوپینین 2 اذان باطل نہیں ہوئی مگر گناہ آپ کو ہو گیا. دس واز دی اولڈ سسٹم. نیو سسٹم کیا ہے جو آج نیو سسٹم چل رہی ہے کہ آپ کہیں اسے اور آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ ہمیشہ اسے کہیں یہ آئیڈینٹی ہے ہماری، اسے کیپ سینگ اٹ. پرانے علماء کیا کہتے تھے؟ یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت ہے کیونکہ پروفٹ نے یہ نہیں کیا ہے، ائمہ نے یہ نہیں کیا، سو یو شوڈ ناٹ ڈو اٹ. پروفٹ نے، ائمہ نے بالکل ایک سیٹ فارمیٹ دی ہے اذان کی، اس میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں ہے، سو اٹس اے بدعت ٹو ڈو اٹ. یہ بات از نون. تو کیوں یہ بات چینج نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک سوشل کلچرل سسٹم چل رہی ہے. اچھا، یہ سوشل کلچرل سسٹم کس نے اسٹیبلش کی جو ایک دم سے پوری قوم میں جو ہے یہ آئی؟ یہ صفویز نے اسٹیبلش کی. کس بات پہ اسٹیبلش کی؟ سیکٹیرینزم پہ کی. تو اس زمانے میں اینڈ یو مائٹ فائنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ کہ صفویز کے زمانے میں ایکچولی بہت سے اہل سنت کا جو ہے میس مرڈر ہوا، میس میسکر ہوا، اور بہت سے جو ان کے جو لیڈرز تھے، جو ان دی مسجد لیڈرز، ان سے کہا گیا کہ جو ہے آپ کو جو ہے پہلے 3 خلفاء کو جو ہے جمعے کی نماز میں جو ہے بفور ان دا خطبہ یو ہیو ٹو کرس دم، اور آپ کو جو ہے اپنی اذانوں میں جو ہے علی ولی اللہ کہنا ہے. شاہ اسماعیل صفوی, the first Safavi king, he established this system of putting علی ولی اللہ into اذان. تو یہ ایک سیکٹیرین بیسس پہ اسٹیبلش ہوئی تھی. شیعت جو ہے وہ اشہد ان علی ولی اللہ نہیں لاتی تھی اذان میں، مگر ایک سیکٹیرین پولیٹیکل مونارکی سسٹم آف دا صفویز اس نے اس بات کو اسٹیبلش کر دیا. تو پھر یہ ایک سوشل کلچرل فیبرک کا حصہ ہو گئی. بلکہ علامہ مجلسی کے جو والد صاحب تھے، دا فرسٹ علامہ مجلسی، تو ہی از ناٹ نون ایز علامہ مجلسی، ان کے جو والد صاحب تھے، ظاہر ان کا نام مجلسی تھا، تو وہ بھی عالم تھے اور وہ اس کے اگینسٹ تھے. اور مگر ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ نہیں آپ اس معاملے، ان کے بیٹے جو ہے he was more politically savvy, he knew that don't oppose this. انہوں نے اپنے فادر کو بھی ایڈوائز کیا. اور علماء ان جنرل ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے کہا کہ بھائی بات تو ہمارے فائدے ہی کے لیے ہو رہی ہے کیونکہ امام علی کا نام ہوگا، حالانکہ بدعت تھی. مگر وہ اس طریقے سے دیکھ رہے تھے، بہت سے جو لوگ تھے کہ دیکھیں ہم نہ اس کے بارے میں کچھ کر سکتے، کنگ نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اور ویسے بھی ہمارے فائدے کی بات ہو رہی، لیٹ اٹ کنٹینیو. تو اس طریقے سے یہ سسٹم میں آگے، اب یہ سسٹم میں ہے. یہ غلط ہے کہ اذان میں کہی جا رہی ہے، یہ غلط ہے کہ اقامت میں کہی جا رہی ہے، یہ بدعت ہے. کیونکہ جیسے ہم پرانے شیعت کے علماء نے کہا تھا کہ یہ بدعت ہے اور اسے بالکل نہیں ہونا چاہیے اذان میں، یہ ایکسٹریمسٹ کرتے ہیں، غلات اس قسم کی چیز کرتے ہیں. تو آج ہم وہ ایکسٹریمزم کر رہے ہیں، آج ہم وہ غلو کر رہے ہیں، آج ہم وہ بدعت کر رہے ہیں، اور علماء بھی جانتے ہیں یہ بات، مگر اٹ از کنٹینیوئنگ. وائی؟ کیونکہ یہ سوشل کلچرل سسٹم میں آ گیا، کوئی اس سے جو ہے ہٹنا نہیں چاہ رہے. کیونکہ کوئی بھی اگر اس کے اگینسٹ اپنی آواز اٹھائے گا تو جو ہے اس پہ پریشر آ جائے گا، اسے جو ہے چیسٹائز کر دیا جائے گا، اسے سکویز کر دیا جائے گا. تو وی ڈونٹ لائک گوئنگ آؤٹ آف آور کمفرٹ زون، وی لائک ٹو اسٹے ان. غلط کام چلتا آ رہا ہے، کیوں اس میں پھنس رہے ہو؟ ہونے دو، جسٹ کیپ گوئنگ along with it.
So this is the second reason کہ لوگ جو ہے حق کی بات نہیں مانتے ہیں کیونکہ they want to just keep going along with their comfort zone جو چلتا آ رہا ہے اور بس جیسا بھی ہے اس کے ساتھ آپ چلتے جائیں. یہ بات ٹھیک ہے ان چیزوں میں جن کا آپ کی نجات سے تعلق نہیں ہے, عبادات سے تعلق نہیں ہے. اگر عبادات سے تعلق ہے تو you have to fix it, اور نہیں تو آپ کی وہاں پہ پکڑ ہوگی پولیس ڈپارٹمنٹ میں, آخرت کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ کی پکڑ ہو جائے گی. کوئی بھی چیز آپ کی نجات کے متعلق ہے, آپ اسے فکس یہاں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ایک سوشل کلچرل سسٹم آ رہا ہے, یہاں پہ آپ بچ جائیں گے, مگر قبر میں کیا ہوگا when you go, آخرت کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوگا؟ تو اب یہ آپ کے اوپر ہے. ہم آپ کو کوئی کمپیل نہیں کرتے. اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, there is no compulsion in religion. ہمارا ایک مقصد تھا ہمارے ریسپیکٹڈ ایلڈرز کے لیے کہ ہم آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, ہم نے پہنچا دیا. I think it's been 12 episodes, it has been 12 episodes, it's been maybe I don't know, میں نے کاؤنٹ نہیں کیا مگر میں بھی 7-8 گھنٹے ٹوٹل. ان 12 ایپیسوڈ میں ہم آپ کو جو ہے انکریج کریں گے کہ آپ پھر سے سنیں, یا کم سے کم وہ پورشن جہاں آپ سمجھے کہ جو ہے اس میں we need to re-evaluate and think more, at least those episodes پھر سے سنیں and think about it کیونکہ آپ کا نجات کا معاملہ ہے. تو آپ ایگری کریں یا نہیں ایگری کریں جو ہم نے باتیں کی ہیں, ہم irrespective آپ کا شکر کرتے ہیں, آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. We respect your time and we respect the fact کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. اور اگر جو ہے ان لیکچرز نے جو ہے to a certain extent آپ کو جو ہے اصلاح کی طرف لے آئے, they have brought some تبدیلی in you, they have brought some positive change in you, then our full love and duas and prayers are with you, that may Allah subhanahu wa ta'ala bless you. اس کا مطلب یہ کہ اللہ subhanahu wa ta'ala has chosen you. تو ہماری دعائیں اور ہمارے بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے اپنی برکتوں سے, اور ہماری پوری فل ہارٹیڈ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بچائے, ہم سب کو جو ہے یہ صلاحیت دے کہ ہم اپنی we are careful for our نجات and we take action to secure our آخرت, کیونکہ یہ دنیا تو فلیٹنگ ہے, ختم ہو جائے گی. It's not going to survive much. خصوصاً ہمارے سینئرز کے لیے آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. پروٹیکٹ یور نجات. ایسے نہیں ہوئے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ہے وہ اپنے پریسٹ یا پنڈت یا عالم کے ساتھ ایسے چپک گئے کہ جو ہے پھر انہوں نے حق کو نظر انداز کیا اور ان کا خسارے میں ہو گئے, یا انہوں نے اپنی سوشل کلچرل سسٹم کو جو ہے ایسے پکڑا کہ جو ہے انہوں نے اپنی نجات کی فکر نہیں کی اور پھر وہ خسارے میں ہو گئے. ڈونٹ بی لائک دیٹ. سیو یور سیلف. نو ونز گونا سیو یو, اونلی یو کین سیو یور سیلف. اگر آپ نے یہ نیت بنا لی نا کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے, تو بس آپ جو ہے اللہ سے دعا کریں اور ایکشن لیں, and Allah subhanahu wa ta'ala will guide the rest for you inshallah, as he has for so many people. Thank you so much. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.